السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور دوستو، انشاءاللہ ہم آج دو مجاہدین آزادی کا تذکرہ پڑھیں گے۔ ان میں سب سے پہلے مشہور مجاہد جنگ آزادی مولانا حضرت موہانی ہیں۔ مشہور مجاہد جنگ آزادی مولانا حضرت موہانی۔ مولانا حضرت موہانی قصبہ موہان، ضلع اناؤ، اتر پردیش کے رہنے والے تھے۔ موہان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ لفظ موہانی جڑ گیا۔ ان کا تخلص حضرت تھا۔ وہ ایک بلند پایہ شاعر تھے اور ان کے نام پر ان کا ایک دیوان بھی شائع ہوا ہے جو غزلیات پر مبنی ہے۔ وہ ایک ایسے وطن پرست انسان تھے جو وطن کی آزادی کے لیے تمام عمر کوشش کرتے رہے۔ ان کی تقریر بڑی پرجوش اور ولولہ انگیز ہوتی تھی۔ وہ کانگریس کے لیڈر بھی رہے ہیں۔ مہاتما گاندھی کے ساتھ ان کی کبھی نہ جمی، کیونکہ مہاتما گاندھی جتنے نرم تھے، مولانا حضرت موہانی اتنے ہی زیادہ گرم تھے۔ سب سے پہلے مکمل آزادی کی تجویز مولانا حضرت موہانی نے ہی کانگریس 1921 عیسوی کے احمد آباد اجلاس میں رکھی تھی، جو گاندھی جی کی وجہ سے پاس نہ ہو سکی۔ بال گنگادھر تلک کو مولانا حضرت موہانی زیادہ پسند کرتے تھے، جن کا نعرہ تھا آزادی ہمارا پیدائشی حق ہے۔ تلک کی آزادی کا مطلب ہوم رول تھا، حکومت یعنی بادشاہ انگلیشیا کا سایہ ہمارے اوپر برابر بنا رہے۔ اس خیال کو برج نارائن چکبست نے ایک شعر میں یوں واضح کیا ہے: طلب فضول ہے کانٹوں کی پھول کے بدلے، طلب فضول ہے کانٹوں کی پھول کے بدلے، نہ لیں بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے۔ حضرت موہانی نے ہی سب سے پہلے علی گڑھ میں سودیشی اسٹور قائم کیا تھا۔ وہ بدیشی چیزوں کا استعمال بالکل نہیں کرتے تھے۔ کانگریس کے دیگر لیڈر مکمل آزادی نہیں چاہتے تھے، مگر حضرت موہانی کا نظریہ ہمیشہ مکمل آزادی کا رہا ہے، جبکہ آزادی اور آزادانہ خیالات کی وجہ سے انہوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ غربت نے کبھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا، مفلسی میں بھی وہ آزاد تھے اور جیل میں بھی شاد تھے۔ انہوں نے ایک شعر میں کہا ہے: ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی۔ یہاں پہ صرف طرفہ لکھا ہوا، لیکن حقیقی شعر ایک طرفہ ہے، اور یہاں پہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی لکھا ہوا ہے، یہاں پہ اور نہیں رہے گا بیچ میں، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، یہی حقیقی شعر ہے۔ حضرت صاحب منکسر المزاج بڑے شریف انسان تھے۔ کانپور کا تو بچہ بچہ ان کے نام سے واقف تھا۔ ان کی علمیت، شاعری اور سیاسی زندگی نے ان کو بہت مشہور کر دیا تھا۔ حضرت موہانی جیسا قابل اور وطن پرست شخص مسلمانوں میں اور کوئی نہ ہوا۔ کانپور کو ان کی ہستی پر فخر تھا۔ جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے۔ مولانا حضرت موہانی تو خود بشکل انقلاب تھے۔ ان کے بارے میں جتنا بھی لکھا جائے وہ کم ہے۔ مولانا کانپور کی نئی سڑک کے کمال خاں احاطے کے مکان نمبر 172/44 میں رہتے تھے، مگر ان کی وفات 13 مئی 1951 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ لکھنؤ میں وہ اپنے ایک دوست کے یہاں تھے۔ لکھنؤ میں مولانا حضرت موہانی کا مزار مولوی انوار صاحب کے باغ میں ہے۔ راقم مولانا سے واقف تھا اور اس نے اپنے ایک ساتھی رمیش گپت کے ساتھ کمال خاں کے احاطے میں جا کر ان کے گھر کی زیارت 1987 عیسوی میں کی۔ لکڑی کے اس لمبے تختے کو بھی پرنم آنکھوں سے چھو کر دیکھا جس پر وہ آرام فرمایا کرتے تھے۔ آہ حضرت! یہاں مولانا حضرت موہانی صاحب کا تذکرہ ختم ہو چکا ہے، رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اگلے مجاہد آزادی کا نام ہے مشہور مجاہد میاں حمید خان، ولد چھیدہ خان۔ میاں حمید خان کا نام کانپور کے بچہ بچہ کی زبان پر ہے۔ میاں حمید خان نے تلک ہال کانپور کو اپنا گھر بنا رکھا تھا۔ وہ دن اور رات اسی میں رہا کرتے تھے۔ تلک ہال کے ایک گوشے میں ایک تخت پر ان کا ایک بستر پڑا رہتا تھا۔ اگر کبھی تلک ہال میں میٹنگ ہوتی تو اس کا انتظام وہی کرتے تھے۔ وہ کرسیاں رکھتے اور دریاں بچھاتے تھے۔ جب کبھی تلک ہال سے کوئی سیاسی جلوس اٹھتا تو اس کا انتظام میاں حمید خان ہی کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ میاں حمید خان جیسا سچا اور وفادار کارکن مسلمانوں میں کیا ہندوؤں تک میں نہیں ہوا ہے۔ ہر ہندو کا گھر میاں حمید کا تھا۔ سینکڑوں ان کی مائیں بہنیں بھابیاں اور بیٹیاں تھیں۔ پڑھے لکھے وہ برائے نام تھے، مگر سمجھدار کافی تھے۔ کانگریس ان کی جان تھی اور سیاست ان کا ایمان تھا، پھر بھی وہ پکے اور سچے مسلمان تھے، نہایت حلیم اور نہایت خاکسار اور ہر دل عزیز۔ کانگریس کمیٹی نے حمید خان کی بے لوث خدمات کا صلہ دینے کے لیے انہیں 1952 عیسوی میں MLA کے چناؤ میں ہندو وارڈ سے کھڑا کیا۔ ہندو امیدوار ان کے مقابلے میں ہار گیا۔ اگر انہیں کہیں مسلم وارڈ سے کھڑا کیا جاتا تو یہ یقینی امر تھا کہ انہیں اتنے زیادہ ووٹوں سے کامیابی نہ ملتی اور ان کا ہار جانا بھی ممکن تھا۔ کانپور کے بیتاج بادشاہ جب گنیش شنکر ودیارتھی تھے، یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ گنیش شنکر ودیارتھی خود کانگریس تھے۔
ان کے حکم کے بغیر کانگریس میں پتا بھی نہیں ہل سکتا تھا، اور پتوں کو ہلانے والے میاں حمید ہی تھے۔ وہ حکم دیتے اور حمید خان اس پر عمل کرتے تھے۔ حمید خان گنیش شنکر ودیارتھی کے وفادار پیروکار تھے۔ موت نے ان دونوں ہستیوں کو ہی ہم سے چھین لیا۔ 1931 عیسوی کے فساد میں ودیارتھی قتل کر دیے گئے۔ 1973 عیسوی میں میاں حمید خان سخت بیمار پڑے اور مہینوں وہ ارسلہ ہال سیمن اسپتال میں پڑے رہے، لیکن ڈاکٹر انہیں اچھا نہ کر سکے۔ آخرکار 11 دسمبر 1973 عیسوی کو انہوں نے لبیک کہا۔ وہ 25 اکتوبر 1900 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ جس تلک ہال میں ان کا بود و باش تھا، ان کا جنازہ اب وہیں سے اٹھ رہا تھا۔ تلک ہال سے اب ان کا بستر ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا ہے، مگر ان کی جگہ پر ان کی تصویر رکھ دی گئی ہے، جسے لوگ اپنی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ خراج عقیدت حمید خان کی حب الوطنی اور قومی یکجہتی کے لیے پیش کرتے ہیں، لیکن حمید خان کے اٹھ جانے سے تلک ہال کی رونق ہی اٹھ گئی ہے۔ میں نے تو انہیں بہت قریب سے دیکھا ہے، کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری اور پھر اس کے صدر بھی رہے ہیں۔ ایسی پیاری ہستی اب کہاں؟ ان کے جیسا سچا، ایماندار اور جفاکش مسلمان اب کانپور میں کہاں رہے؟ وطنی دیوانہ حمید خان زندہ باد۔ چپے چپے پر ہیں یہاں جوہر یکتا تہ خاک، چپے چپے پر ہیں یہاں جوہر یکتا تہ خاک، دفن ہوگا نہ کہیں اتنا خزانہ ہرگز، دفن ہوگا نہ کہیں اتنا خزانہ ہرگز۔ محترم حضرات اور دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ السلام علیکم۔